علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں بہت کن ذہن تھے، ذہن اس کا قابل نہیں تھا، کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن محنت سعی اور جدوجہد بہت کرتے تھے، محنت سب سے زیادہ کرتے تھے، لیکن یاد کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بہت محنت کرنے کے بعد رات کو جب سوئے تو ایک اجنبی آدمی خواب کے اندر، نیند کے اندر آیا اور علامہ تفتازانی سے کہنے لگی کہ آئے علامہ صاحب تھوڑا سا سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو تفتازانی نے کہا کہ نہیں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تو میں تفریح کہاں سے کروں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ چلے گئے، دوبارہ آئے، دوبارہ کہنے لگے کہ آئے تو تفریح کے لیے جاتے، اس نے کہا انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھی آئے، علامہ تفتازانی نے انکار کر دیا۔ آخر کئی مرتبہ آنے جانے کے بعد علامہ تفتازانی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور پیدل پیادہ پھا دوڑتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ بستی سے باہر، گاؤں سے باہر درخت سے تھے، وہاں پر حضور علیہ السلام تشریف فرماتے۔ حضور علیہ السلام نے جب تفتازانی پر نظر پڑی تو علامہ تفتازانی سے کہنے لگے کہ آئے، آپ کو میں نے کئی مرتبہ بلایا لیکن آپ نہیں آئے، کیوں، کیا وجہ تھی؟ تو علامہ تفتازانی کہنے لگے کہ حضور مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ آئے ہو، دراصل مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے، تو میں کافی محنت کے باوجود بھی مجھے چونکہ سبق یاد نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ مجھے چونکہ کہہ رہا تھا کہ آئے تفریح کے لیے جاتا ہے، تو میں تفریح کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بلا رہے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنے مبارک تھوک علامہ تفتازانی کے منہ مبارک میں دے دیے۔ جب دے دیے، نیند سے اٹھے، صبح ہو گئی، علامہ تفتازانی عزت الدین استاد کے کلاس میں بیٹھے اسی طرح، لیکن جب کلاس میں بیٹھے تو اعتراضات شروع کر دیے استاد پر۔ استاد جی یہ اعتراض ہے، یہ اشکال ہے، یہ سوال ہے، اعتراضات کرتے جاتے رہے۔ سارے طلباء چونکہ اس کو پہلے ہی نظر سے دیکھ رہے تھے، اسی پرانی نظر سے دیکھ رہے تھے، تو سارے طلباء کرام اور کلاس فیلو اس پر ہنس رہے تھے کہ اس کو دیکھو یہ بھی اعتراضات کرنے والا ہے، اس کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن استاد ہوتا ہے، استاد سمجھ گئے، اس لیے فوراً عزت الدین بول اٹھے، یا سعد انک اليوم غیرک فیما مضی، اے تفتازانی، اے سعد الدین، آج تو وہ نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا، آج تو تبدیل ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توک مبارک، لعاب مبارک سے، لعاب دہن سے علامہ تفتازانی پھر ایسے ذہین بنے، ایسے ذکی بنے۔ 16 سال کی عمر میں اس نے پہلی کتاب لکھی، شرح تصریف زنجانی، آج کل کے علماء بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ حضور کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ اور اس کے علاوہ ایسے کتابیں لکھ دی ہے اس نے، مختصر المعانی، مطول، شرح عقائد نصفیہ، ایسے ایسے کتابیں لکھ دیے کہ آج کل کے علماء بھی وہ مشکل سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے محنت، اور پھر محنت کا رزلٹ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، محنت، لگن، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پھر اس کا معاملہ دیکھے، اس کا من جد وجدہ، محنت کرو گے تو محنت ضائع نہیں ہوگی۔